چاہیے. السلام علیکم. جیتے رہیے, خوش رہیے. اسٹارز کی محفل ہے. اٹس سچ اے پلیزر ٹو بی وتھ یو. دوستو, کل رات ہم یہاں آ رہے تو رستے میں خوبانی کے اور سیب کے درخت نظر آئے جن پہ پتے اب دوبارہ لوٹنے شروع ہوئے ہیں اور پرندے بھی لوٹنا شروع ہوئے. تو رستے میں لوگوں سے پوچھا تو برجستہ آپ لوگوں کا خیال آیا, اور وہ خیال یوں آیا جس طرح سے سیب کا اور خوبانی کا درخت جھک کر اپنا پھل اور سایہ ہر آنے جانے والے کو پیش کر دیتا ہے, رنگ نسل مذہب کے تمیز کیے بغیر. بالکل اسی طرح اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود اپنے ویلیو ایڈڈ پارٹنر کمال لیبارٹریز کے دعوت نامے پہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں. آپ کے ہم بے حد مقبول ہیں. سو ویری بگ راؤنڈ آف اپلاز فار آل آف یو ہو میڈ اٹ ٹو دس وے. بہت بہت شکریہ دوستو. صبح سے بہت ساری باتیں سن رہے ہیں یہاں پہ بزنس ریلیشن شپ, ویلیو چینز کی. ہم اس بات کو, اس سفر کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب اینڈ آئی ور ڈسکسنگ کہ ہم کیا تحفہ پیش کر سکتے ہیں. دوائیاں بہت ساری کمپنیاں بناتی ہیں, دوائیاں بیچتے بھی بہت سارے ہیں, دوائیاں لکھنے والے بھی بہت سارے ہیں, مریض بھی بہت ہیں, لیکن مجھے جان کے بہت حیرت ہوئی کہ صرف 2% آبادی ہے جو فیض حاصل کر پا رہی ہے. سو کیا کریں ایسا کہ یہ فیض زیادہ تر لوگوں کو پہنچ سکے. تو اگلا جتنے بھی سیشنز ہم گزار رہے ہوں گے اس میں با مقصد زندگی گزارنے کی بات کریں گے. کس چیز کی بات کر رہے ہوں گے؟ با مقصد زندگی کی. اور ابھی ڈاکٹر بنارس نے مجھے آئی آسکڈ ہم کہ یار ہنیمن کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتا تھا, اور کرن صاحب کی جو صبح کی پریزنٹیشن تھی اس میں ایک بات ثابت ہوئی کہ اگر آپ پیشنیٹ ہوتے ہیں تو پھر گھر بار اور اپنا کیریئر ان تمام چیزوں سے پیچھے ہٹ کے آپ کو ایک چیز ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے, وہ ہے پیشنٹ کی خدمت. Do you all agree with that? اگر اس جذبے سے جڑے ہوئے ہیں تو ہم سب اس تسبیح کی طرح ہیں جس میں ایک دھاگا ہوا کرتا ہے. خواتین حضرات, آج کی پریزنٹیشن میں ہم 2-4 باتوں کا تذکرہ کریں گے. ایک تو وہ جس سفر کو وہاں سے شروع کیا گیا تھا کہ کس طرح سے آپ لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں. دوسری وہ باتیں کریں گے جس سے ہمارا بزنس انکریز ہوتا ہے. پروفیشنلی وہ طریقے کیا ہیں جو کامن سینس کے طور پہ اپلائی کیے جاتے ہیں پوری دنیا میں اور پروون ہیں, جس سے ایک آدمی دوسروں کے, کسی نے کہا تھا کہ بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سے ہی. کم آن ایوری باڈی, کم آن. بڑا ہے درد کا رشتہ, میرے ساتھ دہرائیے. بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سے ہی, تمہارے نام پہ آئے ہیں غم گسار چلے. کم آن, تمہارے نام پہ آئے ہیں. یہ تمہارا نام جو ہے نا کمال لیبارٹریز کا ہی نہیں, دراصل ان پیشنٹس کے نام ہے یہ جن کو آپ فیض پہنچا رہے ہیں. Can we have our first slide? To match the higher purpose of our existence, Dr. Banaras gave me this Haniman's quotation. کتنی خوبصورت بات ہے. To match the higher purpose of our existence. ہم یہاں دنیا میں دوائیاں بنانے اور بیچنے اور ڈائگنوز کرنے کے لیے صرف نہیں آئے ہیں. There is a higher purpose ہے. اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم اپنے اس مقام کو پا جائیں گے اور ہر دن ہمارا عشق ہوگا, کام نہیں ہوگا. Do you all agree with that? I will need a lot of cooperation from you to take you through this presentation. اور وہ موٹی موٹی باتیں جو آپ بھی گوشت گزار کرتا ہوں. Okay, let's move on. چلیے نا. Okay, رب شاہی, I want you to repeat after me. Come on. رب شاہی صدری. Come on. رب شاہی صدری. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. Let's do it in a chorus, okay? Together as a team, because we are a fraternity, a family ہے. رب شاہی صدری وَيَسِّرْ لِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. یہ آیت اس لیے چوز کی گئی ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین کیونکہ ایک دکاندار کا, ایک دوا بیچنے والے کا, ایک مالک کا سب سے بڑا چیلنج زبان ہے. کلام کرو متکلم تعارفو. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے تو دیکھے کہتے ہیں کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. تو یہ بڑھوتی کی ترکیب ہے, یہ ریلیشن شپس کی باتیں ہیں, یہ کیا ہیں؟ صرف زبان سے. ایک انسان کا دوسرے انسان سے رشتہ صرف زبان کا ہے. تو آج ہم زبان اور زبانیات کی بات کر رہے ہوں گے. آگے جو تھوڑے سے لمحے ہمارے پاس باقی ہیں. وہ لوگ میرا سینہ کھول دے, میرا کام مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرا کھول دے تاکہ لوگ اچھی طرح میری بات سمجھ سکیں. یہی چیلنج ہے نا. ہم کہنا کچھ چاہتے ہیں, وہ سمجھ کچھ جاتا ہے. ہم دوا تھوڑی سی کہتے ہیں, وہ لیتا کوئی اور ہے. ہم لیتے کسی طرح سے. مثلا ایک ڈاکٹر صاحب MBBS وہ لکھتے ہیں
1 + 1 + 1 + 1 خاصا کو دوائی دیتے ہیں بلڈ پریشر کی اور اگلے دن خاصا واقعی گلیوں گریبان پکڑ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر صاحب تمہارا کھانا خراب ہو گیا، ہم نے کل رات کو 3 گولی کھایا، 1 + 1 = 1 ہم سارا رات پیشاب کرتا رہا۔ یارو مسکراہٹ تو ہمارے چہرے پہ آتی ہے لیکن پورے الزام سے ڈاکٹر کو ٹھہرایا جائے گا۔ ڈو یو آل ایگری ود دیٹ؟ کیونکہ اس پیشنٹ نے 1 + 1 + 1 اس نے ہومیوپیتھی کالج نہیں کیا، اس نے MBBS نہیں کیا۔ سو یہ چیلنجز عبور کرنا ہماری بے حش اشد ضرورت ہے۔ ڈو یو آل ایگری ود دیٹ؟ اوکے گائز، سو یہ چیلنج کیونکہ سب سے بڑا چیلنج ہے اور زبان کا چیلنج اگر ہم نے عبور کر دیا تو گاہک بھی ہمارے پاس ہی آئے گا، ہماری کوالٹی کی باتوں کی اثر اور تاثیر بھی ہوگی۔ اور ابھی بھی وہ کسی نے کہا، کرن صاحب کہہ گئے تھے کہ وہ کہتا ہے when I sicken then he healeth me وَإِذَا مَرَضْتُ come on everybody وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ come on say it after me وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ پتہ نہیں آخری وقت تک شاید غنیمت ایمان لے ہی آیا ہو، کیا کہہ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ایمان اگر نہ بھی لایا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہر کسی کو اس کے عقیدے کے مطابق پرکھا جائے گا، تم ہر کسی کو اپنا جیسا بنانے کی کوشش نہ کرو۔ سو اتنے لوگوں کو فیضیاب کرنے والا انسان آئی ایم شیور اللہ نے اس کے درجات اپنے حساب سے بہت بلند رکھے ہوں گے۔ اوکے لیٹس موو آن۔ Now this is a very important slide because I wanted to thank you all because بھانت کے لوگ مختلف جگہوں سے اپنا وقت نکال کے کراچی سے، پشاور سے، this is and سوات کی گلیوں سے، وہاں سے اور لاہور سے اور کراچی اور حیدرآباد سے اور شیخو پورہ سے اور مختلف علاقوں سے چلے آئے، تو آپ کا بے حد شکریہ۔ Let's try to make add some value. Move on, move on, move on, move on, move on, move on. کیا نظر آ رہا ہے دوستوں؟ جلدی سے لڑکی، اور لڑکی کی عمر کیا ہے؟ اب صبح سے کرنل صاحب نے ملینی کی بات کی ہے، میں تو عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں ہومیوپیتھی کے۔ کنیا کی عمر کیا ہے؟ 80 سال۔ 80 سال لو بھائی اپنی 80 سال بھائی کیا عمر ہے؟ 20 سال۔ 20 سال سر آپ بالکل سیٹ جا رہے ہیں جی، اس نے 35 کی پڑھی تھی جیسے 80 سال 23 سال اوکے 70 اوکے 70 صحیح کون ہے؟ صحیح کون؟ 95 یار کچھ خیال کرو یار۔ اوکے نیکسٹ سلائیڈ 34 اوکے نیکسٹ سلائیڈ کیا نظر آ رہا ہے بھائی؟ 2 لڑکیاں، واضح، ایک نشد 2 شد، واہ واہ جی، کیا نظر آ رہا ہے؟ کمان اور آئینہ اور اسکل ایک تو کھوپڑی نظر آ رہی ہے، صحیح ہے جی۔ خواتین وہاں سے کیا نظر آ رہا ہے؟ اسکل نظر آ رہا ہے، ڈاکٹر کو تو اسکل ہی نظر آیا، کھوپڑی نظر آئی جی سر، اسکل صحیح کون ہے؟ پتہ نہیں، آگے چلے کیا نظر آ رہا ہے؟ 3 تصویریں۔ ہاں جی کیا نظر؟ میں لینے کے بعد اب کسی کو اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اچھا میں ریکویسٹ کروں گا ان دوستوں سے جو ابھی آ رہے ہیں کہ اپنی سیٹوں پہ اگر بیٹھ جائیں تو یو ول بی ایبل ٹو انجوائے۔ جی سر کیا نظر آ رہا ہے؟ بابا جی ہیں۔ آپ دیکھیں خواتین آپ سے مخاطب ہیں تو برائے مہربانی جی 2 میل ہیں 1 فیمیل ہے۔ جی آپ بابا جی ہیں 1 لیڈی ہے۔ بابا جی لیڈی بابا جی۔ اوکے آگے چلیں دوستوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، باتوں کو سنتے ہیں، لیکن صحیح کون سا ہے اس میں سے؟ صحیح کون ہے؟ کم گئے صحیح کون ہے اس میں سے؟ صحیح کون ہے؟ صحیح کون تھا جو 70 سال کی کہہ رہا ہے یا جو 30 سال کی کہہ رہا ہے؟ وہ جو بابا جی کہہ رہا ہے جو یہ کتا کہہ رہا ہے، صحیح کون ہے؟ دو تھے بابا جی صحیح کون ہے؟ دونوں ہی ہیں، جو پہلی تصویر آپ نے بتائی تھی اس کی بات۔ ٹھیک ہے جی صحیح کون؟ سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، زبردست۔ Give him a very big hand. اوکے اشفاق احمد کہتے ہیں کہ کتاب میں زاویے میں انہوں نے یہ شیئر کیا ہے، شاید محسن بھوپالی سے منسوب ہے کہ روشنی کے زاویوں پہ منحصر ہے زندگی۔ کمون آخری کمون، روشنی کے زاویوں پہ منحصر ہے زندگی، آپ کے بس میں نہیں ہے آپ کا سایہ یہاں۔ کمون آپ کے بس میں نہیں ہے آپ کا سایہ یہاں، یعنی اگر ہمارا کسٹمر ہمارا
پیشنٹ ہمارے بارے میں کوئی نظریہ رکھتا ہے تو وہ اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے. اگر ہم نے اس کا زاویہ نظر چینج کرنا ہے تو کس کو بدلنا ہوگا؟ کس کو بدلنا ہوگا؟ اپنے آپ کو. ڈو یو آل ایگری ود دیٹ؟ اوکے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں ریالٹی کچھ نہیں ہوتی. جو گاہک کا، کسٹمر کا ویلیو کے بارے میں، کوالٹی کے بارے میں جو پرسپشن ہے، اگر میں پان کھا کر آتا ہوں، میرے منہ سے بدبو آتی ہے، میری کلینک میں جالے لگے ہوئے ہیں، میری کلینک کا سامنے کا علاقے میں مکھیاں بھنک رہی ہیں، گٹر کا پانی ہے، اور اگر میرا سیلس مین بات کرتے ہوئے کہتا ہے یار چلو بات کرو گے، یار کوئی اسٹاکسٹ آپ کی کوئی دوا نہیں ہے اس کے پاس، کوئی دوا رکھی ہوئی ہے لیکن اس کی صحیح پوٹینسی نہیں ہے، وہ کہتا برابر والی دکان سے پکڑ کے لے آنا جس سے کسٹمر کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. میں مریض سے کاؤنسلنگ نہیں کرتا ہوں. ان تمام چیزوں میں کسی نے کہا تھا کہ اس نے جلدی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا. کمان بولیے میرے ساتھ. اس نے جلدی ہوئی پیشانی روح تک آ گئی، تاثیر مسیح آئی گی. روح تک آ گئی، تاثیر مسیح آئی گی. یارو اب نہ وہ مسیح ہے نہ رہے، لیکن مریض کی توقع آج بھی ہم سے وہی ہے. ڈو یو آل ایگری ود دیٹ؟ کیونکہ بھی ہم سب وابستہ ہیلنگ کے پیشے سے ہیں. اگر ہماری وابستگی ہیلنگ کے پیشے سے ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس طریقے سے پیشنٹ ہمیں پرسیو کر رہا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے. اگر اس کو صحیح کرنا ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری ہم پر آتی ہے، اور ہم پر کیوں آتی ہے؟ کیونکہ اس کا پرسپشن ہی ریالٹی ہے. ڈو یو آل ایگری ود دیٹ؟ اوکے. تو آج کی گفتگو میں 2-3 باتوں کی ہم نے بات کی ہے کہ جو ہم بیچ میں بار بار کر رہے ہیں. ایک تو بامقصد زندگی، پھر اپنی کلینک پریکٹس اور سیلز کو پرسپشن کو امپروو کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اور پھر ونرز کیا کر رہے ہیں اور لوزر زندگی میں کیا کرتے ہوتے ہیں. We will see three areas that we will be covering today's topic. Are you all on the same page, guys? Are you on the same page? ہم ایک ہی پیج پہ ہیں؟ Good. Next slide, please. اچھا جی، اس کو کوئی پڑھے ساتھ، یہ ساتھ پروگرام ہے. We are not human beings who sometimes need spirituality. We are spiritual beings going through a very short human experience. ڈاکٹر بنارس سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے غزالی کو اور سعدی کو، کل رات سے میں ان کی کمپنی انجوائے کر رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم تھا ہومیوپیتھ اس قدر انٹلیکچوئل لوگ بھی ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عام طور پہ ڈاکٹروں کے بارے میں تصور ہے کہ بڑے ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں، مگر I met some of the very intellectual homeopaths here, to tell you very honestly, and I'm very impressed. انہوں نے بات کے اوپر قرآن اور حدیث اور مولانا سے سعدی اور غزالی اور کس کو کوٹ کیا. میں دعا ہوتا چلا گیا ان کی باتوں میں. اور وہ کہتے ہیں کہ دوستو تم اس زمین پر ہو، ہم انسان جو ہیں ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھی روحانیت کی طرف مائل ہوتے ہیں. ہم انسان نہیں ہے جو کبھی کبھی روحانیت کی طرف مائل ہوتے ہیں. ہم دراصل ایک روح ہیں جو وقتی طور پہ انسانی لبادے میں اس زمین پہ بھیجے گئے ہیں. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ سفر یہاں ختم نہیں، یہاں سے شروع ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہم آگے بھیجیں گے وہی دراصل ہمارا اثاثہ ہے. جو ہم نے خرچ کر دیا وہ زائدہ گیا، رائے گا گیا. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ یہی ہے راز